معیشت کا استحکام، وزیراعظم نے خود سنبھال لیا کام، اعلان کیا ہر شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس میرے دفتر میں ہوگا۔ اجلاس میں گپ شپ نہیں، صرف اہم فیصلے ہوں گے۔ وزیراعظم نے صنعت کاروں سے خطاب میں کہا، حکومت میں جہاں جس کی غلطی ہوگی اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ہمیشہ امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری حکومت اور اداروں کے لیے باعث فخر ہے۔ رانا ثناءاللہ کی امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کونسلر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیراعظم کی مشیر نے کہا، امریکہ تاریخی طور پر پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا۔ ویزا ہے تو پاکستان آؤ، ورنہ اپنے ملک جاؤ۔ غیر قانونی مقیم افراد، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ دیں۔ 1 اپریل سے پاکستان بدر کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کی ڈیڈ لائن، واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈا کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جی آئی ٹی میں پیشی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر 1.5 گھنٹے تک جی آئی ٹی کے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ رؤف حسن، شاہ فرمان بھی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ پروپیگنڈے میں ملوث 15 پی ٹی آئی رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد 11 مارچ کو دوبارہ طلب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کے قیام کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ آرڈر کے تحت امریکی حکومت بٹ کوائن کا اسٹریٹجک ریزرو قائم کرے گی۔ امریکہ کے پاس 2 لاکھ بٹ کوائن ہیں، جن کی مالیت $17.5 ارب ہے۔ امریکی ڈیجیٹل ریزرو کا مقصد امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا عالمی دارالحکومت بنانا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کی وائٹ ہاؤس میں رونمائی۔ صدر ٹرمپ نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیفا کے صدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا، فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ صدر فیفا کا کہنا تھا، فٹ بال ورلڈ کپ اولمپک سے بڑا ایونٹ ہے۔ وفاقی کابینہ میں مزید 2 درجن وزیروں کی انٹری۔ نئے وفاقی اور مملکتی وزیروں کو قلمدان مل گئے۔ 12 وفاقی، 9 مملکتی وزیروں اور 3 مشیروں کو قلمدان سونپے گئے۔ سابق وزیر دفاع پرویز خطر کو مشیر برائے امور داخلہ بنایا گیا۔ مصطفیٰ کمال کو وزارت قومی صحت کا قلمدان سونپا گیا۔ حنیف عباسی ریلوے، طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، خالد مکسی کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، اورنگزیب کھچی کو قومی ورثے کا قلمدان دیا گیا۔ معین بٹو کو آبی وسائل، جنید انور کو میری ٹائم، سردار یوسف کو مذہبی امور، رضا حیات کو دفاعی پیداوار کا قلمدان دیا گیا۔ امریکہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار کا معترف۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹمی بروس کی پہلی پریس کانفرنس۔ شریف اللہ کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں۔ شریف اللہ 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے، انصاف کا سامنا کرانے امریکہ لایا گیا۔ صدر ٹرمپ کے پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ امریکی صحافی اور دفاعی تجزیہ کار نے کہا، شریف اللہ کی گرفتاری سے امریکہ کا پاکستان پر اعتماد بڑھا۔ ٹرمپ کی تقریر پر کانگریس میں زبردست تالیاں اس اعتماد کا ثبوت تھی۔ پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ دہشت گرد کو پکڑنے سے قاصر تھا۔ پاکستان میں افغانستان سے آنے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے مزید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ منو کنٹونمنٹ حملہ میں ہلاک 16 خارجیوں سے برآمد اسلحہ میں 4 TMM ووک، 25 پروجیکٹڈ گرینیڈ اور M4 کاربائن اور دیگر اسلحہ شامل ہیں۔ امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر کو خط، جوہری معاہدے پر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امید ہے ایران بات چیت پر رضامند ہو جائے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، جوہری معاہدے پر بات چیت ایران کے لیے بہتر ہے۔ ایران سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، عسکری طاقت یا پھر معاہدہ۔ ایرانی عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ایران سے کہوں گا معاہدہ کرنے والے آپشن کو ترجیح دیں۔ امریکی صدر نے کہا، آئندہ 1.5 ماہ کے اندر سعودی عرب کا دورہ کروں گا۔ خطے میں امن کے لیے سعودی ولی عہد کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یوکرین اور امریکہ آئندہ ہفتے سعودی عرب میں روس یوکرین جنگ پر مذاکرات کریں گے۔
ٹرمپ کا کہنا ہے یوکرین جنگ پر، کہا کیف اور ماسکو کے پاس امن معاہدے کے علاوہ چارہ نہیں۔ IMF کا گردشی قرض میں کمی کا مطالبہ، پاکستان نے بینکوں سے 1250 ارب قرض لے کر IPPs کا گردشی قرض ادا کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ صارفین پر ₹2.80 فی یونٹ سرچارج عائد کر کے بینکوں کا قرض اتارا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، پیر سے پالیسی مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ سیکرٹری خزانہ خیبر پختونخوا کی IMF وقت سے ملاقات، صوبے کی معاشی کارکردگی پر بریفنگ کی، زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی قانون سازی کا بھی بتایا۔ زرعی آمدن پر کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی انکم ٹیکس نافذ کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے اعجاز چودھری اور اون عباس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ سیکرٹری داخلہ، چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو مراسلہ ارسال، اعجاز چودھری اور اون عباس کی کل اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو سے امریکہ کی چارج DFA نٹالی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو اور نٹالی کا پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ چیئرمین PP سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارتی اور سماجی رابطوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، عورت ہر روپ میں قابل احترام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم نسواں آج منایا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، خواتین کو بااختیار بنانا قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ خواتین کو مساوی حقوق، مواقع دینے والے معاشرے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ انہیں تعلیم، معاشی مواقع اور قائدانہ کردار تک رسائی دینا قوم کے لیے سود مند ہے۔ خواتین کی استقامت کے اعتراف کے لیے عالمی یوم نسواں منا رہی ہیں۔ ہمیں ایک ہمجہت اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ میو اسپتال میں مریم نواز کا رویہ افسوسناک رہا۔ دنیا بدل گئی، شریف خاندان کے رویے نہیں بدلے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں صحافیوں کے افطار ڈنر سے خطاب، کہا 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے میں مولانا فضل الرحمان سہولت کار بنے۔ اپوزیشن اتحاد ابھی تک اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکا۔ PTI پنجاب اور سندھ میں ایشوز پر احتجاج نہیں کر سکی۔ اتحادیوں کی سیاست سے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان ہوا۔ رمضان کا مہینہ ہے، بانی PTI کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک انہیں جیل سے رہائی دے، ساتھ عقل بھی دے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سابق وزیر اعظم پر طنزیہ وار، کہا جب وہ باہر نکلیں تو ملک کے خلاف سازشیں بند کر دیں، مخالفین کو جیل کی تڑیاں لگانا چھوڑ دیں، اللہ انہیں عقل دے کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے تو اگلے دن اسے نیب اٹھا کر نہ لے جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے غصے کا نشانہ بننے والے MS میو اسپتال پہلے ہی استعفیٰ دے چکے تھے۔ ڈاکٹر فیصل نے کئی بار پنجاب حکومت سے فنڈ مانگے تھے، فنڈز نہ ملنے پر ڈاکٹر فیصل نے استعفیٰ دیا۔ مریم نواز نے اسپتال میں سہولتیں نہ ملنے پر ڈاکٹر فیصل کو جھاڑ پلائی، گرفتاری کی دھمکی بھی دی اور عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اب میو اسپتال کو ادویات کے لیے 34 کروڑ جاری کر دیے گئے۔ کراچی کے سول اسپتال میں وینٹیلیٹر نہ ملنے پر 2 بچے فوت ہو گئے۔ بچوں کے انتقال پر والدین کا احتجاج، عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ والدین نے کہا ڈاکٹرز کی غفلت اور وینٹیلیٹر نہ ملنے پر بچوں کی جان گئی۔ 4 سال کے رحمت اللہ اور نعیمہ کو خسرے کے لیے علاج کے لیے لایا گیا تھا۔ کراچی کی روشنیاں ماند پڑ گئی تھیں، گورنر ہاؤس نے بحال کر دی۔ گورنر سندھ نے کامران ٹوسری کا اتحاد رمضان کی شرکت سے خطاب، کہا میری ٹیم محنت کر رہی ہے، روشنی کے شہر میں روزگار کے بھی وسیع مواقع بڑھیں گے۔ کراچی میں موبائل چھیننے والا پولیس کو دیکھ کر چھلاوا بن گیا۔ ملزم نے سخی حسن پر بائک والے سے موبائل چھینا، پولیس کو دیکھ کر پل پر چڑھ گیا، راستہ نہ ملا تو تاروں پر کود گیا۔ دوڑ بھاگ کے بعد ملزم پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔ ڈکیت کی عمر 17 سال ہے۔ پولیس تحویل میں بے روزگاری کو ڈکیتی کا بہانہ بنا لیا، کہا شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری نہیں دیتا۔ کے ناظم آباد انڈر پاس سے لائٹس چوری، 15 ٹنل لائٹیں 9 روز پہلے ہی لگائی گئی تھی۔ KMC حکام کا پولیس کو کارروائی کے لیے خط، ٹنل لائٹیں 25 فیٹ کی بلندی پر لگائی گئی تھی، منظم طریقے سے واردات کا شبہ ہے، کارروائی کی جائے۔ ناظم آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ جیکب آباد میں ڈاکوؤں نے اسکول وین گھیر لی، اساتذہ کو اغوا کرنے کی کوشش، واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مسلح ڈاکو وین کے گرد چکر لگاتے رہے،
خواتین دعائیں مانگنے لگیں. علاقے کے لوگوں نے مزاحمت کرتے ہوئے ٹیچروں کے اغوا کی کوشش ناکام بنائی. ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. قیام کا پہلا جمعہ مسجد الحرام دنیا بھر سے معتمرین سے بھر گیا. نماز جمعہ کے روح پرور مناظر، ہزاروں مسلمان طواف کعبہ میں مصروف. سینکڑوں فلسطینی بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی پہنچنے لگے. اسرائیلی قابض فوج نے جگہ جگہ ناکے لگا دیے. صرف 12 سال سے کم اور 55 سال سے زائد عمر کے افراد کو مسجد اقصی جانے کی اجازت. قومی ٹیم کو دوبارہ بنانے کے لیے کھلاڑی تیار کرنا پڑیں گے. پاکستان کی ٹیم میں اتنا دم نہیں کہ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے. باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کہا پاکستان فائنل میں پہنچا اور محسن نقوی چیئرمین رہے تو فائنل بھارت میں نہیں ہوگا. کامران اکمل بولے جس کو پاکستان کا درد ہے وہی ٹیلنٹ سامنے لا سکتا ہے. کھلاڑیوں کی تیاری کے ساتھ سلیکشن پر توجہ دینی ہوگی. ہم نے ٹیم ایسی بنائی ہے، خود اپنی کرکٹ نیچے لائے ہیں، اب تو افغانستان سے بھی جیتنے کے لیے زور لگانا پڑے گا. اداکار سعود بنے مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ جملوں سے سب کو خوب ہنسایا.